صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت سے سوالات ہیں، ان کا تعلق یہاں ہونے والی گفتگو کی مختلف نشستوں سے ہے۔ غالباً گفتگو کے دوران واضح کیے گئے کئی نقطے شاید پوری طرح واضح نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے کچھ حضرات نے وضاحت کے لیے کہا ہے۔ ایک صاحب نے حوالہ دیا ہے CD نمبر 6 میں میرے اندرون شہر جانے اور ایک جگہ پر نور کی بارش کا ذکر کرنے کے بارے میں، اور میرا خیال ہے مناسب یہ ہوگا اگر میں پورا سوال پڑھ دوں تاکہ تمام حضرات اس سے واقف ہو جائیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم، آپ نے غالباً CD نمبر 6 میں اندرون شہر جانے اور ایک جگہ پر نور کی برسات کا ذکر کیا، جس میں آپ نے کہا کہ یا کم از کم میری ناقص عقل میں اسی طرح آیا کہ صاحب مزار کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اصل میں کسی جگہ کی فضیلت تو وہاں ہونے والی پڑھائیوں اور تلاوت کلام پاک کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، اور وہاں دعائیں قبول ہونا اور نور کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن گستاخی معاف، میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا ہوں، کیونکہ میں نے جو سنا اور جو میرا بہت قریبی مشاہدہ بھی ہے، ولی اللہ کی نسبت سے کسی جگہ کی فضیلت اور کلام پاک کی پڑھائیوں کی برکات ڈبل ہو جاتی ہیں، اور ایسی جگہوں پر بگڑے کام سنورنے لگتے ہیں، اور اس کی وضاحت کر دیجیے۔ یہ اصل سوال ہے۔ اب اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ اگر گفتگو کا وہ حصہ دوبارہ سنیں تو شاید بات واضح ہو جائے گی۔ وہ قصہ یوں تھا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں کسی صاحب کے ساتھ اندرون شہر گیا تھا، اور جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے ایک صاحب، چونکہ گلیاں پرپیچ ہیں اور ان سے میرا باہر نکلنا شاید مجھے دشوار دکھائی دیتا تھا، تو وہ صاحب مجھے مین روڈ تک چھوڑنے آئے تھے۔ تو ایک گلی میں جب میں آ رہا تھا تو سامنے سے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نور برس رہا ہے۔ تو ان صاحب سے میں نے ایک گزارش کی کہ یہاں کیا کوئی بڑے ولی اللہ دفن ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ جب ہم اس جگہ پہنچے جو دور سے مجھے دکھائی دے رہی تھی، تو میں نے اشارہ کیا کہ میں اس بلڈنگ کا ذکر کر رہا ہوں، اس بلڈنگ میں کوئی چیز ہے جس پر نور کی بارش ہوتی ہے۔ تو اس پر ان صاحب نے کہا کہ صاحب یہاں پہ جناب حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار کی شبیہ رکھی ہے، اس کا ایک ریپلیکا رکھا ہے۔ تو میرا اگلا سوال یہ تھا کہ لوگ یہاں بدھ کے روز آتے ہیں۔ میں کہا جی بدھ کے روز لوگ آتے ہیں اور وہاں بڑا اجتماع ہوتا۔ ایک بدھ کو مجھے اتفاق ہو گیا کہ میں وہاں خود چلا گیا، تو جا کے دیکھا کہ واقعی بہت لوگ بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس میں میرا نہیں خیال کہ میں نے یہ کہا ہو کہ جگہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ ایسے بہت سے مزار آپ کو مل جائیں گے جہاں کوئی دفن نہیں ہے، اس کو ایک سمبل کے طور پہ بنا دیا گیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشہور ہو گیا کہ یہ فلاں ولی اللہ کا یا فلاں صاحب کا مزار ہے۔ لوگ وہاں جا کے فاتحہ پڑھنے لگے اور تلاوت کلام پاک ہونے لگی۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور تلاوت کلام پاک ہوگی، وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہ جہاں راؤنڈ دی کلاک اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور تلاوت کلام پاک ہوتی ہو،
تو وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول مسلسل ہوتا رہتا. جو صاحب وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ بھی تو اللہ کے کلام کا حصہ ہے کہ اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو جو رحمت کے فرشتے وہاں نازل ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تیرے یہ بندہ آیا ہے، اس نے تیرے تلاوت کلام پاک اور تیرا ذکر کیا ہے، تو اس پر رحمت کر اور اس کی دعا قبول کر لے. یا فرشتے آمین کہتے ہیں دعا کے جواب میں، تو یوں دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ یہ اس جگہ کی برکت سے دعا قبول ہو رہی ہے یا یہ اس جگہ کی وجہ سے دعا قبول ہو رہی ہے، تو اس کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری جو دعا قبول ہو رہی ہے وہ اللہ کی رحمت کے صدقے قبول ہو رہی ہے اور رب تعالیٰ اسے قبول کر رہا ہے، تو اس کے معنی کچھ اور ہیں. جس طرح سے بارہا یہاں ذکر ہوا اور میں نے بارہا ہی گزارش کی کہ کسی غیر اللہ سے اپنی حاجت روائی کی توقع رکھنا شرک ہے. کسی غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنا شرک ہے. اور یہ سمجھنا کہ یہ دعا اس لیے قبول ہوئی ہے کہ فلاں جگہ کی برکت ہے، وہ بھی غیر مناسب ہے. دعا صرف اور صرف رب تعالیٰ قبول کرتا ہے. حاجت روا صرف اور صرف رب ہے. اس کی رحمت بے پایاں ہے اور اس کی رحمانیت یہ نہیں دیکھتی کہ کون کیا ہے اور کہاں مانگ رہا ہے. اس کی رحمانیت جاری و ساری رہتی ہے بغیر کسی تفریق کے کہ کون کافر، کون منکر، کون مشرک، کون منافق، کون مسلمان اور کون مومن. اس کی رحمانیت سب کے لیے کھلی ہے، رواں دواں ہے، بارش ہوتی رہتی ہے. فرق یہ ہے کہ ہم خود دعا مانگیں اور خود ہی آمین کہیں اس میں، اور ہم دعا مانگیں اور فرشتے آمین کہیں، تو ان دونوں میں بہت فرق ہو جائے گا. رب تعالیٰ خوش ہو کر اس دعا کو جلدی سنتا ہے. بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو کسی بھی جگہ جا کے مانگی جائیں تو قبول نہیں ہو پاتی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مل جائیں گے آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے کوئی مزار نہیں چھوڑا جہاں جا کے دعا نہیں کی، لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوئی. یہ تو رب ہے، مرضی کا مالک ہے. جس دعا کو چاہے وہ قبول کرے، جس دعا کو چاہے وہ رد کر دے، جس دعا کو چاہے وہ جلدی قبول کر لے، جس دعا کو چاہے وہ دیر سے قبول کر لے. تو معاملہ تو تمام تر رب تعالی کی رحمت کا ہے، بس ایک چھوٹے سے فرق کے ساتھ کہ اگر باہر بارش ہو رہی ہے تو میں اگر اس بارش میں جا کے کھڑا ہوں گا تو اس بارش کے پانی سے میں بھی بھیگ جاؤں گا، اور اگر میں کسی شیڈ کے نیچے رہوں گا، بارش میں نہیں جاؤں گا، تو اس بارش کے پانی سے مجھے حصہ نہیں ملے گا، میں شاور کے نیچے گیلا ہو جاؤں گا. تو جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں اس کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر مزید کلام پاک پڑھا جائے تو اس رحمت میں ہم بھی نہا جائیں گے. حقیقت تو یہی ہوئی کہ معاملہ ذکر الہی کا ہے. تو یوں میں نے وہ سب آپ سے عرض کیا تھا، ورنہ خدا نخواستہ میرا مقصد کسی جگہ کی فضیلت کو کم کرنا نہیں تھا، اس کی حرمت کو کم کرنا نہیں.
وہ صرف میں نے اس کو واضح کیا تھا اس انداز میں کہ ہم شرک کی طرف نہ جائیں، ہم غیر اللہ کے ساتھ اپنی توقعات وابستہ نہ کریں. توقعات صرف اور صرف رب سے وابستہ کرنی چاہیے. وہی حاجت روا ہے، وہی ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے. اس لیے تو وہ رب ہے، ہمیں پالتا ہے، اور جو ہمیں پالتا ہے وہ صرف ہمیں کھانا نہیں دیتا، صرف وہ رازق نہیں ہے، وہ ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے، اس لیے رب ہے. اگر صرف ہمیں کھانا اور رزق باہم پہنچائے تو وہ رازق ہے. اس لیے فضیلت صرف ہمارے رب کی رحمت کی ہے. اسی ضمن میں مجھے کل دعا کے دوران کسی صاحبہ نے مجھ سے سوال کیا تھا تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ صبح انشاءاللہ میں اس کی، کیونکہ دعا میں وقت نہیں ہوتا کہ 5 منٹ بھی لگائے جائیں، تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ کل میں گفتگو کے دوران اس کی وضاحت کر دوں گا. ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ رب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، لیکن رب کہیں آیا نہیں. اس کے جو 99 نام ہیں رب کے، ایک اس میں ذات ہے اور 98 صفاتی نام ہیں، کہ ان 98 ناموں میں رب نام نہیں ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ رب تعالیٰ کو اللہ نہیں کہتے، آپ رب کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرے انہوں نے یہ فرمایا کہ قرآن میں بھی اللہ ہے اور جگہوں پر بھی جہاں جہاں ذکر آیا اس میں بھی اللہ ہے، تو کیا وجہ ہے آپ کیوں نہیں اللہ کہتے؟ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا اسم ذات، اس کے ذاتی نام، میں سمجھتا ہوں کہ میری عصبیت نے اور میرے گناہوں نے مجھے اتنا نیچا کر دیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے رب کو اس کے ذاتی نام سے پکار سکوں. تو یوں میں اسے اللہ نہیں کہتا، سمجھتا ہوں اس کو اللہ، میں اللہ ہی اس کو مانتا ہوں، لیکن اپنے گناہوں کی زیادتی اور گناہوں کی شدت کی وجہ سے، وہ جو میرے نامہ اعمال پر میرے گناہوں کی سیاہی پڑی ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ میں رب کو اس بے تکلفی کے ساتھ پکاروں جس میں اسے ذاتی نام سے پکارا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی اور صفاتی نام سے میں نہیں اسے یاد کرتا، میں رب ہی کیوں کہتا ہوں؟ تو اس کے پیچھے صرف اور صرف شکر گزاری اور احسان مندی کا جذبہ ہے کہ اس کی شان ربوبیت یہ ہے کہ وہ مجھ جیسے گناہگار کو بھی خوشی سے پالتا ہے، میری خواہشات کی تکمیل کر دیتا ہے، میری ضروریات کو پوری کرتا ہے، اور اکثر اوقات میرے مانگنے سے پہلے میری ضرورت پوری کر دیتا ہے. تو جس رب کی یہ شان ہے کہ وہ مجھ جیسے گناہگار کو جو صبح سے رات تک سوائے گناہوں کے اور کسی چیز میں مبتلا نہیں ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے اور اس کو پالتا ہے، بڑی شان سے پالتا ہے، تو پھر میں اس کو اس نام سے کیوں نہ پکاروں جس حوالے سے میں نے اسے جانا ہے کہ وہ پالنے والا ہے. اس سے میری بندگی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ میں اسے اپنا رب جانتا ہوں اور اپنے آپ کو اس کا ایک عاجز بندہ. تو اس میں تینوں چیزیں ہیں کہ میری شکر گزاری کا جذبہ بھی ہے، احسان مندی کا احساس بھی ہے، اور میری بندگی کا اقرار بھی ہے. میں یوں اسے رب پکارتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں تینوں چیزیں بیان کروں،
اسے صرف رب کہہ دوں، میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے کہ ایسا بندہ جو اس کا محتاج ہے، جس کا اپنا کچھ نہیں، جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے پالنے والے کا عطا کردہ ہے، اور وہ کلی طور پر دست نگر ہے اس اعلیٰ ترین قوت کا جس کو رب کہتے ہیں۔ یہ ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کو اللہ نہیں کہتا، میں اس کو رب کہتا ہوں۔ ہاں، اگر میں کہیں رب تعالیٰ کا کوئی فرما بردار بندہ ہوتا، اس کا اطاعت گزار بندہ ہوتا، میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہوتا، میں نیکی کی طرف راغب ہوتا، تو شاید میں اسے اللہ کہتا۔ بدقسمتی سے میں سیدھی راہ پر چل ہی نہیں سکا، گناہوں میں ڈوب گیا۔ یوں شرم آتی ہے کہ میں اس کے اس میں ذات سے پکاروں، تو بہتر یہ ہے کہ میں گناہ تو چھوڑ نہیں پاتا، اتنا پختہ کار ہو گیا گناہوں میں، ایک عمر بیت گئی، تو آخری وقت ہے، تو اب اس آخری عمر میں جا کے گناہ کہاں چھوٹیں گے مجھ سے؟ تو بہتر یہی ہے کہ میں پھر اسے وہ مانوں جو وہ ہے، کہ وہ پالنے والا ہے، سب کا پالنے والا ہے، کل کائنات کا پالنے والا ہے، وہ کل کائنات کا حاجت روا ہے۔ ایک اور سوال حروف مقطعات کے سلسلے میں تھا، اور غالباً وہاں بھی شاید میرے انداز بیان اور کم علمی کی وجہ سے میں اس نقطے کو کلیئر نہیں کر سکا ہوں گا، تبھی وہ ابہام پیدا ہوا۔ دیکھیے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، اور آپ سب کے علم میں بھی ہے، کہ حروف مقطعات کی تعداد صرف 14 ہے، اور وہ صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں ان کی تعداد 29 ہے۔ جن صاحب نے سوال کیا ان کے ذہن میں شاید یہ فگر ریورس یاد رہ گئی انہیں، کہ حروف مقطعات 29 ہیں اور صورتیں 14 ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حروف مقطعات 14 ہیں، اور وہ صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں وہ 29 ہیں، 29۔ اور اسی سلسلے میں نے آگے ذکر کیا تھا کہ یہ 29 کی فگر جو ہے یہ بلا جواز نہیں ہے، بلکہ اگر 29 کو آپ ٹوٹل کریں تو 11 بن جائیں گے۔ روحانیت میں 1 جمع 1 2 نہیں کہتے ہم اس کو، وہ 11 گنے جاتے ہیں۔ 11 کا ٹوٹل 2 نہیں گنتے، اس کو 1 اور 1 گنتے ہیں۔ اس میں سے ایک جو ہے فگر 1 وہ اللہ کو ظاہر کرتی ہے، اور دوسرا ایک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرتا ہے۔ اور روحانیت میں اس کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ 11 کی جو 2 اس میں فگر 1 آتی ہے 2 مرتبہ، ایک بنانے والا اور دوسرا بننے والا، اس کو ہم روحانیت میں یوں ڈسکرائب کرتے ہیں۔ اسی طرح جو 14 کی فگر ہے وہ بھی بلا جواز نہیں ہے۔ 14 کا ٹوٹل 5 بنتا ہے۔ اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ 5۔ اسی طرح اس 5 کو ہم یوں بھی بیان کرتے ہیں: نور القا، نور المروارید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک، چوتھی کتاب کل قرآن پاک، اور 5واں علم کل یا علم باطن یا علم لدنی۔ یہ بھی فگرز 5 ہی بنیں گی۔
تو وہ اس کو ڈپکٹ کرتی ہے. اس لیے حروف مقطعات کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اسلام کی کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اسلام کا کوڈ آف کنڈکٹ یا اسلام کی لا بک کہہ لیں آپ، یا اسلام کی کتاب ماہیت کہہ لیجئے، یہ اس کی ہے. جو حروف مقطعات ہیں اس کی ہیں، اور یہی وہ اسماء الحسنی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے، اور یہی وہ اسماء الحسنی ہیں جن کی حفاظت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے جن کی حفاظت کی تھی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغام لے کر تشریف لائے تھے اور اسلام مکمل کر دیا گیا تھا، اور قرآن ایک جامع کتاب آئی تھی جو اس کل اسلام کو، ٹوٹل کو بیان کرتی ہے. اس سے پہلے آنے والی کتابیں اسلام کے ایک حصے کو بیان کرتی ہیں، وہ جزو کو بیان کرتی ہیں، یہ کل کو بیان کرتی ہے یہ کتاب. اس لیے کتاب کل میں نے عرض کیا تھا، یہ اس کا نام کتاب کل بھی ہے. تو اس کی جو ہے وہ بھی ان میں ظاہر کر دی گئی، لیکن اس کی وضاحت نہیں کی گئی. اس کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اہل علم تک محدود کر دیا گیا. تو حروف مقطعات کا علم صرف اور صرف اہل علم تک محدود ہے، اس کو ظاہر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. وہ جو پانچواں حصہ میں نے علم کل کا کہا اور علم باطن کا، تو علم لدنی جو ہے یہ محیط ہے تمام علوم پر، تمام علوم اس کے اندر سمٹے ہوئے ہیں، اس لیے اسے علم کل بھی کہا جاتا ہے. تو جس انسان کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے اسے حروف مقطعات کی وضاحت بھی حاصل ہو جاتی ہے، اسے جاننے لگتا ہے. تو یوں یہ تعداد 14 ہے. تو اب ڈیٹیل میں جانے کے بعد ایک بار پھر میں اس کو واضح کر دوں. حروف مقطعات 14 ہیں، لیکن وہ صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں وہ 29 ہیں. امید ہے ان صاحب کے ذہن سے وہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. ابھی کسی صاحب نے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقامات دکھائے گئے تھے دوران معراج، ہر مقام پر آپ کو ایک نئے لقب سے نوازا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک نئے لقب سے ہر مقام پر مخاطب کیا تھا. تو وہ تمام القابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا حصہ بن گئے. وہ وہی سوال ہے جس کو میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی 29 صورتوں میں سے تقریباً 25 ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات کے بعد قرآن پاک کی فضیلت پر مبنی آیات سے ہوتا ہے. مثلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اسی طرح مزید تقریباً 22 صورتیں جن کو پڑھتے ہوئے عجیب کیفیت ہونے لگتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے حروف مقطعات اور قرآن پاک کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اس سلسلے میں رہنمائی کرتی ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ کی ورڈز ہیں اور اس سے قرآن کے اسرار کھلنے لگتے ہیں اور قرآن کا کوڈ سمجھ میں آنے لگتا ہے. کسی ایک نشست میں ذکر ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے ان معنوں کے علاوہ 10 معنی اور بھی ہیں
وہ معنی جو ظاہر میں ہیں، جو ہم ترجمے میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ 10 اور معنی ہیں، اور ولایت کے بھی 10 ہی درجے ہیں۔ مختلف سلسلوں کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک سلسلے میں درجات 100 بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کی گریجویشن 10 کی ایک ایک ہے۔ تو 1 سے 10 تک ایک درجہ ہے، 10 سے 20 تک 2 درجے ہیں، 20 سے 30 تک 3 درجے ہیں۔ تو درجے وہ 10 ہی رہے، گرچہ اس کی آگے سب ڈویژن کر کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کر دیا گیا، لیکن وہ ایک ہی درجے کے سب ڈویژن آگے ہو گئی۔ ایک اور سلسلے میں 50 درجے گنے گئے ہیں، لیکن وہاں گریجویشن 5 کی ہے۔ ایک سلسلے میں 1 سے 10 کی گریجویشن ہے۔ تو درجات 10 ہی ہیں در حقیقت، گریجویشن اس کی کیسی بھی کر لیجیے آپ۔ وہ ولی اللہ جو پہلے درجے پر فائز ہوتا ہے، اس کو قرآن پاک کے پہلے درجے کے معنی سمجھ آ جاتے ہیں، دوسرے درجے والے کو 2 معنی اس کی سمجھ میں آتے ہیں جو مخفی معنی ہیں۔ اسی طرح تیسرے درجے کے ولی اللہ کو، جو تیسرے درجے پر فائز ہے، اسے 3 معنی سمجھ آنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ولی اللہ جو 10ویں درجے تک پہنچ جائے، اس کو 10 معنی سمجھ میں آ جائیں گے۔ قرآن پاک کے تمام تر معنی اور تمام تر اسرار صرف اور صرف ایک ہی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھے، وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی اولیاء اکرام کو اپنے اپنے مقام اور درجے کے مطابق اس کے معنی معلوم ہیں، اور اس کا علم وہیں تک محدود ہے۔ یہ جو ایسی صورتیں جب ہم پڑھتے ہیں جس میں جو حروف مقطعات میں سے کچھ حروف کے ساتھ شروع ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ہی فوراً کتاب کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کتاب کل کی، قرآن پاک کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو یہ یوں ہی ہے کہ اناڑی آدمی کے ہاتھ میں بھی اگر ایک کنجی ہے اور وہ تالے میں لگاتا ہے، تو ایک حد تک چاہے وہ غلط تالے میں غلط کی لگا رہا ہو، تو اس کی موومنٹ ہوتی ہے تھوڑی سی اس کے اندر، تالا کھلے گا نہیں، لیکن ہلکی سی موومنٹ چابی کی محسوس ہوتی ہے کہ تالے میں گھومی چابی۔ تو جب آپ کی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آگے کتاب کی فضیلت بیان ہوتی ہے، تو وہ چابی ہلکی سی گھومتی محسوس ہوتی ہے، گویا شاید تالا کھل جائے گا، لیکن تالا کھلتا نہیں، کیونکہ بندہ کھولنے والا بھی اناڑی ہے اور چابی غلط تالے میں ڈالی ہے اس نے، لیکن وہ موومنٹ ضرور محسوس ہوتی ہے۔ تو یہی وہ موومنٹ ہے جس کو سوال پوچھنے والے صاحب نے کہا کہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل یوں ہے کہ نیاگرا فال جس میں پانی گر رہا ہے کئی 100 ٹن پر منٹ کے حساب سے، اس کی صرف فوار جو نکل رہی ہے اس واٹر فال سے، اس کے آگے بھی ہاتھ رکھیں گے تو اس پہ چوٹ لگتی ہے۔ تو قرآن پاک جس میں کل کائنات کا علم چھپا ہے، وہ 360 کی 360 نہریں جو علم کی نکل رہی ہیں وہ اس میں چھپی ہیں۔ تو جب اس کے اندر تھوڑی سی موومنٹ آئے گی تو روح پر بے پناہ اثرات مرتب ہوں گے، اور وہ ایسا لگے گا کہ انسان ہلکا پھلکا ہو کے فضا میں اڑنے لگا ہے۔ وہ صرف ایک ہلکی سی جھلک ہے اس کی۔ تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جب انسان کی سمجھ میں اس کے معنی درجہ بدرجہ آنے لگیں تو اس کی روحانی کیفیت کیا ہوتی ہوگی اس وقت۔ تو وہ اس وجہ سے عجیب کیفیت ہوتی، محسوس ہوتی۔ ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب شاید میں پابندی کی وجہ سے دینے نہ پاؤں کہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی 29 صورتوں میں سے 20 کا اختتام حرف نون پر ہوتا ہے،
دو صورتوں کا اختتام بے پر، دو کا رے پر، اور ایک کا حرف الف پر اور ایک کا حرف یہ پر۔ حروف مقطعات والی صورتوں کا مخصوص حروف پر اختتام کیا کسی خاص بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یہی تو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ یہ علم محدود ہے اہل علم تک، اور اس کو عیاں نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تو جتنا کچھ جو تھوڑا بہت مجھے معلوم ہے تو میں اسے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیتا ان مائی اون ہمبل وے، لیکن ان چیزوں کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ میں صرف ایک توجہ یہ دلا دوں ان سوال کرنے والوں کی کہ 20 صورتوں کا اختتام نون پر ہوتا ہے۔ نون بذات خود حروف مقطعات کا حصہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ 2 کا اختتام حرف رے پر ہے تو یہ بھی اس کا حصہ ہے، اور 1 کا اختتام انہوں نے لکھا ہے کہ الف پر ہے تو وہ بھی اس کا حصہ ہے حروف مقطعات کا، اور 1 کا اختتام انہوں نے لکھا ہے یہ پر، وہ بھی حروف مقطعات کا حصہ ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سورت کو بریکٹ کیا ہے رب تعالیٰ نے حروف مقطعات کے اندر، ابتدا بھی اس کی حروف مقطعات پر ہے اور انتہا بھی حروف مقطعات پر ہے، اور اگر پابندی نہ ہوتی تو میں ان صورتوں کی جن کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہے اور انتہا بھی حروف مقطعات پر ہوتی ہے، اس کی میں فضیلت بیان کر دیتا کہ اس کے پڑھنے کے اثرات کیا کیا ہیں۔ تو صرف اتنی ہی بات کہ ان کی فضیلت بیان کر دینے سے انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ کس قدر سائنٹیفک تحریر ہے یہ قرآن پاک، اور اس کی صرف فضیلت بیان کر دینے سے یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کی تحریر نہیں ہے، یقینی طور پر الہامی کتاب ہے یہ، کیونکہ یہ علم کسی انسان کے بس کا نہیں، جس طرح اسے بیلنس کیا گیا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس کو بیان کیا نہیں جا سکتا۔ ایک بات انہوں نے بالکل صحیح خود بھی لکھ دی کہ حروف مقطعات جو 14 ہیں ان میں سے الف سے مراد کیا اللہ ہے، اور میم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے، اور عین سے مراد ابد ہے۔ یہ میں نے شاید کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ الف سے مراد حروف مقطعات میں رب تعالیٰ ہی ہے، اور میم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور عین سے مراد اصل میں عبادت ہے یا ابدیت ہے۔ وہ درست ہے وہ بات، لیکن اس سے آگے نہیں جایا جا سکے گا۔ ایک سوال، نقطے والے حروف سے جو الفاظ آگے چل کے برآمد ہوئے ہیں ان کو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا ٹوٹل 1,87,61,61,00,000 بنتا ہے۔ یہ وہ تمام حروف جو نقطے کے ساتھ نکلے ہیں، جن میں نقطے استعمال ہوتے ہیں، یہ ان کی تعداد ہے، اور وہ سب کے سب اوریجنیٹ ہوتے ہیں حروف مقطعات سے۔ دیکھیے، نور نبوت کو نور اولا یا نور اول بھی کہتے ہیں، اور وہی القا، الہام، رویا، کشف، یہ سب نور الاولا سے نکالے گئے ہیں۔ نور اولا کی مزید وضاحت اور تفصیل بیان کر دیجیے۔ ایک مقام پر ہماری گفتگو میں یہ چیز بہت ڈیٹیل میں آئی تھی، اور کئی اتوار اس پر گفتگو ہوتی رہی تھی کہ اس کائنات کی تخلیق اور اس ضمن میں بیان کیا گیا تھا کہ نور لقا کیا ہے،
نور المروارید کیا ہے، نور الہدا کیا ہے، اور پھر نور المتقین کیا ہے، نور العالمین کیا ہے۔ اصل میں نور المتقین، نور العالمین، نور الہدا المتقین لفظ پورا ہے، اس کو سہولت کے لیے مختصر بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کو پوری طرح نور الہدا المتقین، نور الہدا العالمین کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے بڑی تفصیل سے اس میں بیان کیا تھا، لیکن یہ سوال اسی طرح رکھتے ہیں اور پھر نیکسٹ سنڈے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور دوسرا سوال اسی سلسلے کا ہے، نور ولایت کیا ہے؟ ایک بات کمنٹ کر گیا جب رب تعالیٰ کے سلسلے میں کہ میں رب کو رب کیوں کہتا ہوں، ایک اور سوال انہوں نے کہا تھا کہ اس کا ذکر نہیں ہے اللہ کے ناموں میں کہیں، تو میں یہ عرض کر دوں کہ کسی نشست میں مجھے یاد ہے میں نے شاید عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ کے 99 نام تو واضح ہیں جو جگہ جگہ ہمیں لکھے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں ذات کو اس سے ہٹا دیں، اگر اس میں سے علیحدہ کر لیں تو 98 اس کے صفاتی نام رہتے ہیں رب تعالیٰ کے۔ آگے پھر ان میں سے اللہ کے کچھ صفاتی نام نکلے ہیں، اگر ان سب کا ہم ٹوٹل کر لیں تو اس کی تعداد 350 ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ حفیظ یا حفیظ ہو، الحفیظ ہو، یہ رب کا نام ہے۔ اس طرح مستان اللہ کا نام ہے۔ یہ وہ نام ہیں جو ان 350 ناموں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے صفاتی ناموں سے آگے پھر اور نام نکلے ہیں، ان سب کی تعداد 350 ہو جاتی ہے، اس میں رب موجود ہے۔